تو حسن تکلم میں ہے یکتا و یگانا، ہر لفظ ہے تیرا دل مضطر کا نشانہ، اخلاص جھلکتا ہے تیرے حرف و سخن سے، مکتب ہے تیرا وہم کے ماروں کا ٹھکانہ، اس دور میں یکتا ہے تیری فہم و بصیرت، استاد تجھے یوں ہی نہیں کہتا ہے زمانہ۔ اب خواتین و حضرات، بلا تاخیر میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے کہ آج کی اس موضوع پر آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں۔ جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آپ کے آنے کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہر سال جب آپ چلے جاتے ہو تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ اگلے برس آ سکو گے کہ نہیں، مگر الحمدللہ اس بات کی انتہا درجہ کی خوشی ہے کہ ایک نارمل، ایک سنت ابراہیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے لوگ جو کسی بھی فکسیشنز کے قائل نہیں ہیں، جو کسی بھی مذہبی تعصب کا قائل نہیں ہیں، اور وہ ویسے ہی نیچرل مسلمان ہیں جیسے ان کے باپ ابراہیم نے ان کا نام رکھا تھا، ملتا ابیکم ابراہیم ہو وسماکم المسلمین، اور وہ مسلمان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آج کے دور تک کم از کم ہمارے اس ملک میں سلامت ہیں، جو اپنے آپ کو کسی بھی دوسری شے سے اٹیچ نہیں کرتے جتنا اپنے دو عظیم ترین اسپرچول فادر سے کرتے ہیں، اور ان میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں قرآن نے ہمارا باپ ڈکلیئر کیا، اور دوسرے آقا و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بیویوں کے ذریعے جن کی بیویوں کو ہماری مائیں قرار دے کے ان کا بھی رتبہ ہمارے لیے رسول سے بھی علیحدہ ایک اور رتبہ دے دیا کہ وہ بھی ہمارے باپ ہیں، اور ماشاءاللہ اس امت کی فضیلت کیا ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ موضوع عجیب تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مگر جو میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا گیا تو مجھے خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا، اس موضوع سے خوف۔ The fact is کہ ہم بالکل اس پیٹرن پہ جا رہے ہیں، یہ دو مملکتوں کے تصادم کا نہیں ہے عنوان، یہ نظریات کے تصادم کا عنوان نہیں ہے، افراد کے تصادم کا عنوان نہیں ہے، یہ کوئی ہیگیلین مارکسزم نہیں ہے، یا یہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے دنیا میں جو اس وقت موجود ہے
جسے ہم کو دو فلسفوں کی آپس کی چک پلش قرار دے سکیں. اتفاق سے یہ بالکل وہی حالات ہیں، بالکل وہی حالات ہیں جہاں اس حدیث کا اشارہ ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ یہ زمانہ وہ ہے، حیران کن بات ہے کہ مخلوق اور خالق کا تصادم شروع ہے. اور یہ وہ دور ہے جس میں انسان اب دعوی خدائی کے قریب پہنچ گیا ہے. وہ ہر شے کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، حکمت کو، علم کو، حکومت کو، طرز ادا کو، قرینہ زندگی کو، سلیقہ سیاست کو، ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. اور جیسے نیچے نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، اور لوگوں نے اسے اپنی یونیورس سے نکال دیا. سچ پوچھو تو اس سے بہت پہلے میرے آقا اور رسول نے کہا تھا. یہ حدیث آپ اس پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے اہلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا. تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اہلاس کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ بھاگ دوڑ، ہر طرف غارت گری. پھر آپ نے فتنہ سرا کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں وسعت و مال اور رزق کی فراخی آئے گی. آپ خود بھی سوچتے چلیے گا ساتھ ساتھ یہ کہاں سے کہاں تک بات جائے گی. پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ایک نیا فطرے کا ظہور ہوگا اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں. ارشاد ہوا. یہ آپ کو یاد ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ جب ہاشمی امپائر قائم ہوئی مڈل ایسٹ میں اور انہوں نے ایک انگریز کے ساتھ معاہدہ کیا، لارنس آف عربیہ کے ساتھ، اور دو مملکتوں کی حکومت کے لیے انہوں نے بیت المقدس اور بیت اللہ شریف دونوں کو بیچ دیا چند ٹکوں کے لیے، دو حکومتوں کے لیے. نہ وہ رہے، جارڈن باقی ہے، اللہ ان کو ہدایت بخشے، اور فیصل جو عراق کے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد فرمایا، مگر یہاں یہ پوائنٹ نقطہ نظر غور کیجیے گا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، فرمایا بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں، وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو رسول اللہ کی ہر بات کو ہر جان سمجھ کے سنبھالتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا پھر لوگ ایک آدمی پہ صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین و پسلی پر، جیسے پسلیاں آپ کے آدھے دھڑ پہ کھڑی ہوتی ہیں، یعنی وہ نامعقول اور نااہل ہوگا. اور پھر دھیما کا فتنہ اٹھے گا جو گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح ہوگا. اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اس کا تمانچہ اس کے منہ پہ پڑے گا. And perhaps we are going through that now. Every Muslim is suffering from the external. یہ جو غلبہ آ رہا ہے، یہ غیر کا غلبہ آ رہا ہے بار بار، وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، وہ ٹرانسوکشیانہ کے ممالک ہوں، جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف ایک واضح تعصب کی طرح پوری دنیا ایک کام کر رہی ہے. ایتھیسٹ کام کر رہے ہیں، غیر مذہبی کام کر رہے ہیں.
اور ہر مسلمان تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے. آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا. اتنا پریشر پڑے گا دنیاوی طلب کا، اتنا پریشر پڑے گا غیر کے دباؤ کا، اتنا پریشر پڑے گا غیر اخلاقی نظام کا کہ صبح اگر آپ مومن ہوں گے تو شام تک آپ کا دین بدل جائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل ایسے ہی ہو رہا. حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں بدل رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دو خیمے اب قائم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا دو خیموں میں بدل جائے گی. ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا. یہ وہ صاف دل مسلمان ہوں گے جب باوجود ہر غیر کی نسبت کے اور ہر غیر کے اثر کے وہ اپنے ایمان کو سب سے معتبر جانیں گے، سب سے قریب تر جانیں گے، اور وہی اللہ کی صحیح عبادت کرنے والے ہوں گے. اور دوسرا نفاق کا. خواتین و حضرات، اس میں مسلمان شامل ہیں. ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا اس نفاق میں شامل ہے. اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. ہر ایک حدیث کوٹ کرے گا، قرآن کوٹ کرے گا، مگر ان کی خدا سے کیا نسبت ہوگی؟ ان کا خدا کون ہوگا؟ ان کا رسول کون ہوگا؟ اقتدار ہوگا، مال ہوگا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہمیں بالکل واضح نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو بڑے کٹر مسلمانوں کے جو ہم سمجھتے تھے کہ بڑے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے ایمان اور اسلام قائم رہتا تھا، خواہ وہ مکہ میں ہو، خواہ وہ مدینہ میں ہوں، خواہ کہیں بھی ہوں، مگر نفاق، اللہ کے رسول کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مدینہ زمانہ آخر میں اپنا نفاق باہر پھینک دے گا. اور اندازہ کیجئے 1 million people have already left Medina by now. ہاں، جب یہ ہو جائے نا تو حضور نے فرمایا دجال کا انتظار کرنا. جب یہ ہو جائے نا یہ کنڈیشنز، اور آپ کے ارد گرد ساری کنڈیشنز وہی ہو رہی ہیں. میں ڈرا نہیں رہا، خود ڈر رہا ہوں، مگر یہ یاد کی رکھیے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت پھر دجال کا انتظار کرنا. آج آیا کہ کل، آج آیا کہ کل. یہ وہ نظام ہے جو دجال ساتھ لائے گا. ابھی میں اس کے ہم نے انسانی انٹلیکچول پروگرس کے جو اتنے سارے دعوے ہوتے ہیں اور اتنا شور و غوغا ہوتا ہے کہ انسانوں نے بہت ترقی کر لی ہے. خواتین و حضرات، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انسانی ذہن کو پر لگ گئے. پہلے کچھ نہیں تھا، 3 چیزیں تھیں: توپ خانہ تھا، چھاپا خانہ تھا، اور تلواریں تھیں، گھوڑے تھے. ایک دم سے اس میں صورت آئی ہے. تو میں ایز اے ٹیچر when I studied these conditions and this hurricane of the intellectual progress which came after the Second World War, تو میں اس کو intellectual collective schizophrenia کہتا ہوں. وہ انسان کا دماغ جو سست تھا، آرام میں پڑا ہوا تھا، قدر و عافیت میں تھا، لوگ کم مرتے تھے، ہتھیار لوکل تھے، اور تمام اسباب جو تھے جزوی تھے، اب بڑھ کر عالمگیر سطح پہ چلے گئے، کائناتی سطح پہ چلے گئے، زمین سے باہر نکل گئے اور اجرام فلکی میں دراندازی کرنی شروع کر دی. یہ وہ تیزی سے بڑھتا ہوا انسان کا دماغ ہے جس کو صحت مند نہیں کہا جا سکتا. آئی ایم سوری ٹو سے، اس سے اتنی تیزی سے بڑھتے ہوا اگر دماغ آپ کے معاشرے میں بھی ہو، آپ کی سوسائٹی میں بھی ہو، تو ہم اس کو سکیزائڈ برین کہتے ہیں، شیزوفرینیا برین کہتے ہیں. شیزوفرینیا اس بیماری کی قسم ہے
جس میں اچانک جسم سے خواہشات کی وجہ سے، آرزوؤں کی وجہ سے دماغ تیز تر ہو جاتا ہے اور پھر قابو میں نہیں آتا. اور یہ مستقل بیماری، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کم از کم 55% یوتھ کو آج بھی ہے، ہمارے ہاں ہے، باہر ہے. اس کی ایک تازہ قسم، اس تیزی دماغ کی ایک تازہ قسم آٹزم میں بھی ابھر رہا ہے. جب وہ اتنا زیادہ میڈیا کو توجہ دیں گے اور تمام خارجی رائے جو ہے ان کے کانوں میں پڑے گی اور تمام انٹرنل ثبات اور گفتگو کا تغیر ان کے ذہن میں نہیں آئے گا تو ہمارے بیشتر بچے آرٹسٹک پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. Because they do not pay any attention to the advice of the parents. They don't pay any attention to advice which religious people give. ان کے سامنے ایک سکرین ہوتی ہے، چاہے موبائل کی ہو چاہے وہ ٹی وی کی ہو، ساری انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اور جب بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا دماغ باقی انفارمیشن سے بالکل بند ہوتا ہے. This is the main cause of autism in the whole world. خادین و حضرات، پوسٹ ورلڈ وار میں آپ کو ایک تھوڑا سا جائزہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں افسانہ سنایا جاتا ہے ترقی کا، کہ انسانوں نے جنگ کے بعد بہت ترقی کی، یعنی اتنی زیادہ ترقی کہ وہ افسانے سناتے سناتے مغربی دنیا کے منہ سوکھ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے خدایان زمین نے ہمیں قائل کرنے کے لیے ہمارا ہر وہ سورس استعمال کیے جس سے ہم قائل ہو جائیں کہ ان لوگوں نے کتنی ترقی کی ہے، ان لوگوں کے معاشرے نے کتنی ترقی کی ہے. اور پاکستان میں مرد اور عورت سارے کس حسرت سے منہ اٹھائے ہوئے مغرب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ترقی کے قریب جانے کے لیے اور اس کے حصول کے لیے. میں صرف ایگزیکٹ یہ ڈیٹا جائزہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد صنعتی انقلاب 1760 میں آیا ہے. تب دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. 1760 میں یورپی ذہن نے اور دنیا نے ترقی شروع کی اور 19ویں صدی کے وسط تک قدرتی وسائل، دیگر انواع و اقسام پر بہت گہرا اثر پڑا. صنعتی انقلاب کے بعد سے ماحولیات، انسانی زندگی پہ ہونے والے اثرات کے حقائق کے مطابق انسانی زندگی کو ناقابل تلافی نقصان دیکھنا پڑا ہے. یعنی ساری ترقی جو ہمیں نظر آتی ہے سڑکوں میں، گلیوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، جسے ہم ترقی کہتے ہیں، جسے پروگریسو ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، جس کا تانا اہل مشرق کو دیا جاتا ہے کہ ہم ترقی پذیر ہیں، یہ ترقی پسند ہے، یہ ابھی نو ترقی یافتہ ہے، سارا نام ترقی کے نام سے ہو رہا ہوتا ہے. خادین و حضرات، اقوام متحدہ کے مطابق 8 ارب میں سے 2.2 ارب افراد کو صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے. اس ترقی کے بعد 8 ارب میں سے 2.2 ارب افراد کو صاف پانی پینے کو نہیں ملتا. 2050 تک دنیا کی تقریباً 50% آبادی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کے 1% امیر ترین افراد کے پاس باقی 99% سے زیادہ دولت ہوگی. اس ترقی کا ایک خوفناک نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ غریب ختم اور مڈل کلاس 0 لیول پہ پہنچ جائے گی صرف اس ایک ترقی کی وجہ سے، اور دنیا کے صرف 1% کے پاس جملہ دنیا کے ذخائر ہوں گے. خادین و حضرات، 1970 کے بعد اب تک 68% جنگلی حیات کی آبادی ختم ہو چکی ہے. 68%. اس ترقی کی وجہ سے
اس کا نیو کائنڈ آف پولیٹیکل سوشل اینڈ میکینیکل کالونائزیشن کی وجہ سے اس کا حال یہ ہے کہ جنگلی حیات 68% ختم ہو چکی ہے، اور سمندر کی سطح میں ہم تو کبھی دیکھا ہی نہیں، کراچی کے لوگوں کو پتہ ہوگا، اور ہم میں سے بہت سے بے خبر اپنی آبادیوں میں ایسے بستے ہیں کہ ان کو دنیاوی کسی انقلاب کی خبر نہیں ہوتی، مگر فیکٹ یہ ہے کہ سمندر کی سطح میں 20 سینٹی میٹر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ شکر ہے ویسے امریکہ ہی اسے فیس کر رہا ہے، زیادہ تر لگتا ہے جن کا زیادہ دعویٰ ہے نا ترقی پسندی کا، وہی اسے فیس کرتے ہیں۔ تو 20 سینٹی میٹر کا اضافہ جو تمام ساحلی علاقوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ صنعتی انقلاب کے آغاز سے اب تک کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں 40 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ موت ہے ویسے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اس میں 40 گنا اضافہ ہوا ہے، جس سے عالمی درجہ حرارت میں 1.2 سینٹی گریڈ کا اضافہ آلریڈی ہو چکا اور تیزی سے ہو رہا ہے۔ اس سے موسمیاتی تو یہ جو روز اخباروں میں رولا سنتے ہیں اس کی ایک مین وجہ یہ ہے۔ خواتین و حضرات، بہت بڑی ٹریجک خبر ہے اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ دنیا کے 50% جنگلات ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا کے، اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر سوال یہ ہے جب جنگل دیکھنے نکلو گے تو کہاں پاؤ گے؟ یہ جو آپ کی شاعری میں صحرا صحرا جنگل جنگل ہے، اس میں جنگل جنگل نکل جائے گا، صحرا صحرا رہ جائے گا، آپ کے اشعار سے ادب سے نکل جائے گا۔ اتنی تیزی سے یہ جنگل ختم ہو رہے ہیں کہ 50% جنگلات ختم ہو چکے ہیں۔ ہر سال تقریباً 10 ملین ہیکٹر جنگلات کٹائی کا شکار ہوتے ہیں، جو حیاتیاتی تنوع کو، تبدیلیوں کو اور آبادیوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ میں جو آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں ترقی یافتہ انسانوں کے ترقی کے پروسیس کے بعد کی چل رہی ہے، جسے ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد حیاتیاتی انواع کے معدوم ہونے کی شرح استغفر اللہ 1000 گنا بڑھ گئی ہے۔ 1000 گنا اس صنعتی انقلاب کے بعد انسانی جو حیاتیاتی انواع ہے، جو زندگی کی اقسام ہیں، ان کے خاتمے کی ایوریج 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 گنا بڑھ گئی ہے۔ تقریباً 1 ملین حیوانات کی کس اقسام بالکل ٹوٹل فنش پہ آئی ہوئی ہیں، ڈھونڈنے کو نہیں ملیں گے آپ، اب بھی آپ کو کئی جانور ڈھونڈنے کو نہیں ملتے، they are over, they finished۔ اب آپ ان کے فاسلز دیکھ سکتے ہو، کہیں نہ کہیں ان کے آثار کسی نہ کسی عجائب گھر میں پاؤ گے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک جانور دیکھا تھا پچھلے برسوں میں جو اب نہیں نظر آئے گا آپ کو، ہولے ہولے یہ آپ کے ویژن سے نکل جائیں گے۔ اب ایک اور غضب کی بات سنی، تقریباً 80% ہیومن ویسٹیج اینڈ فضلہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں پھینکا جاتا ہے۔ جو تھوڑا سا پینے کے پانی قابل ہے اس میں پھینکا جاتا ہے۔ سمندری پلاسٹک کی آلودگی سالانہ 11 میٹرک ملین ٹن ہے، 11 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ چکی ہے، جس سے جملہ آبی حیات کو جو سمندر میں ہے شدید نقصان پہنچ رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے زمین پہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں بجائے حفاظت کے، وائے ان چیزیں جو ہمیں زندہ رکھنے کے قابل ہیں۔ اور آخر میں ایک آپ کو فنی نتیجہ بتاؤں گا۔
خادم حضرات، زمین کی 75% سطح انسانی سرگرمیوں کے وجہ سے ہر صورت تبدیل ہو چکی ہے، نمایاں طور پہ تبدیل ہو چکی ہے، جس میں 85% دلدلی علاقے بھی شامل ہیں۔ آبادیاں دلدل بنتی جا رہی ہیں، کیچڑ بنتی جا رہی ہیں، ناقابل رہائش بنتی جا رہی ہیں، 85%۔ اور خادم حضرات، سمندر کے 66% حصے پہ انسانی سرگرمیوں کے، ماہی گیریوں کے، آلودگی کے اثرات اس طرح مرتب ہو رہے ہیں کہ خوراک پلیوٹ ہو رہی ہے۔ اب چاہے آپ سامن مچھلی منگوا کے کراچی سے کھاؤ یا کئی اور مچھلی، ایک بات یہ کہ یہ پلیوٹڈ فش ہوگی جو انسانی آلودگی کی وجہ سے ان کی خوراک کا حصہ بن کر اس مخلوق کو بھی آلودہ کر رہی۔ خادم حضرات، ایک اور بڑی ٹریجک خبر یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 90% سمندری مچھلیوں کے ذخائر مکمل طور پر استعمال ہو چکے ہیں، حد سے زیادہ شکار کیے جا رہے ہیں اور ختم ہونے کے قریب ہیں۔ مجھے تو حیران ہے، میرے خیال پلاسٹک کی مچھلیاں کھانی پڑیں گی اگلے برسوں میں۔ اور اگین دنیا میں 8 ملین پودے، ان بیچاروں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہوا، 8 ملین پودے اور جانوروں کی اقسام میں سے 10 لاکھ کے ٹوٹل ختم ہونے کا اندیشہ ہے، ٹوٹل ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ خادم حضرات، اب ذرا غور کیجیے گا، یہ ہے انسانی نظام جس نے بہت ترقی کی، ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ جس دنیا پہ وہ رہتے تھے اس دنیا کو انجام کے قریب بڑی جو صورت سے انجام کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔ ایک نظر ماریے ذرا ایسٹیمیٹ آف ہیومنس ان دی آئیز آف گاڈ پہ، اور باوجود اتنی ساری خامیاں جو مینشن کرتا ہے قرآن انسان میں، خدا جانتا ہے اپنی تخلیق کو، اب اس کے دیکھیے گا یہ اس کے اثرات کیا انسانی سوسائٹی پہ پڑتے ہیں۔ خدا کہتا ہے بے شک جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ جلدی بھول جاتا ہے، جب بھی وہ مہربانی فرماتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ انتہائی، یہ اس کو نسیان کا مرض ہے۔ انسان لفظ نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ تو یہ اتنا بھلکڑ ہے کہ اللہ اس پہ جو مرضی آسان کر دے، بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ ویسے تو خواتین کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کا احسان فراموش کرنے کی مکمل دسترس رکھتی ہیں، مگر یہ اصل میں نسل انسان ہی ایسی ہے، اس میں مردوں کو کوئی تفاخر حاصل نہیں ہے کہ وہ زیادہ صبر و شکر والے۔ ایک فیصلہ اللہ نے ان کو ذمہ داری کے احساسوں پہ لیا ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ قرآن میں ڈفرینٹ کیا جاتا ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ میں نے جب زمین پہ، پہاڑوں کی مخلوقات پہ، سب کو جب میں نے امانت عقل پیش کی کہ کوئی ہے جو لیتا ہے اس تحفے کو، فَأَبَيْنَا، سارے ڈر گئے، ان یحملنا، سارے ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، کسی جن کو آپ بیوقوف کہتے ہو، گدھے کر لو، گھوڑے کر لو، ہاتھی کر لو، اور جن لوگوں کو مارخور کر لو پہاڑوں کی چوٹیوں میں بیٹھے ہو، سارے نہ کر گئے۔ خواتین و حضرات دیکھو، جن کو آپ بیوقوف مخلوق کہتے ہو، ان پڑھ کہتے ہو، احمق کہتے ہو، بایولوجیکل کریشنز کہتے ہو، نو ویٹ، نو انٹلیکٹ، نو انٹیلیجنس، وہ سارے نہ کر گئے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ تحفہ۔ یہ تحفہ جب خدا دے رہا تھا، یہ وہ تحفہ ہے جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ یہ اور ہمارا حال انسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، تو خدا نے اس پہ ایک ججمنٹ دیا ہے، ایک
انہو کانا ظلوما جہولا. خادم صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے. بظاہر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ظالم اور جاہل کے، مگر اگر انصاف کی کہو تو ظالم اور جاہل اس کا ترجمہ نہیں بنتا. اگر خدا آپ کو ظالم اور جاہل ڈکلیئر کر دے پھر سزا تو نہ دینا، جب خود ہی پہلے سے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ظالم ہو، آپ جاہل ہو، تو پھر سزا کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اٹھا کے پھینک دے ادھر ادھر جدھر چاہے، اس کی مرضی ہے. مگر اس کا اصل مطلب ہے کہ ہی انڈر ایسٹیمیٹڈ دی جاب اینڈ اوور ایسٹیمیٹڈ ہمسیلف. یہ ہے اس کا. یہ ظالم اس لیے ہے کہ ظلم اپنے اوپر کر گیا. جو بھائی کام تیری استطاعت میں نہیں تھا، آج دیکھ لیں 8 بلین میں کام کیا تھا؟ کام تو بڑا سمپل تھا. کام کو اللہ نے ایک اور آیت میں بیان کیا کہ میں نے تمہیں سنگولر سیل بنا کے پلانٹ کیا، پھر میں نے تم کو ڈبل سیلولر کیا، پھر میں نے تمہیں زبان بخشی، پھر میں نے تمہیں خیال بخشا. اور تمام چیزوں کا مقصد یہ اتنی کلاسیکل آیات ہیں. خادم و حضرات میں آپ کو یقین سے بتاؤں، اگر یہ 4 آیات جو نے یہ دنیا کے کسی عالم کے پیش نظر ہوں، کسی معلم کے پیش نظر ہوں، تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ ان آیات کے اختصار اور ابلاغ میں دونوں میں کسی قسم کا کوئی حال آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بلا شبہ صدیوں اربہا ارب سال کرن ہا کرن انسان زمانے میں ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شاید نہ تھا. اور ایک آیت دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر میں نے اسی انسان کا نطفہ مخلوط کر دی. خادم حضرات کتنا آسان ہے یہ جاننا کہ دور مخلوط سے پہلے انسان سنگل نطفہ تھا. اب بھی موجود ہے، اب بھی ہمارے اندر موجود ہے. امیبا پروٹیس موجود ہے، پیرامیشیا کارڈاٹم موجود ہے. سنگل سیل جہاں سے انسان بڑی مدت ہوئی. تاریخ حیاتیات کی اس ایک اچھے نوبل پرائز یافتہ مصنف نے کہا تھا کہ پرہیپس اس سے مراد یہ ہے کہ کسی گلے سڑے پانی کے گندے تالاب میں کائی کے بیچ، بدبودار کائی کے بیچ کہیں انسانی نطفہ بھی چھپا تھا، سنگل سیل. پھر اللہ نے اسے عزت بخشی. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. میں نے اسے ڈبل سیلولر کہا. ابھی بھی نہیں، ہم ارادہ کر چکے تھے کہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو پھر نبتلی ہے، وہ تو بہت بڑا سائنسدان ہے، اتنا بڑا سائنسدان ہے. آپ کبھی غور کرتے ہو خدا ڈرا تو نہیں رہا کسی کو؟ وہ کسی کو نہیں ڈراتا. وہ تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہو والاول ہو والآخر ہو والظاہر ہو والباطن. میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر، میں ہی باطن. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. طاقت سے نہیں، علم سے. غور کیجیے کہ خدا اول و آخر گناتا ہے، ظاہر و باطن گناتا، اور کس سے؟ علم سے. بخدا رب کعبہ کی قسم ہے، اگر انسان جانتا ہو تو اس کے لیے اس سے بڑے فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس سے بہتر علم والا آسمان پہ موجود. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. خادم حضرات اس کے بعد نے کہا یہ بھی کام پورا نہ ہوا. ہومو ہیبائلس سے نہ ہوا، ہومو ایریکٹس سے نہ ہوا. 70,000 اقسام کے انسان گزر گئے، ابھی انسان آدم تک نہیں پہنچا. جب پہنچا تو اس کو ایک مقصد بتایا، ان ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ساری عقل کا بنیادی اولین مقصد یہ ہے، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو.
اس زبردست قوتوں والے سے پوچھو، ایک تھوڑی سی دھمکی دے دیتے، جب تو آپ آخر میں جو کہتے ہو کہ ایک ڈپٹ لگے گی اور قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے بھاگتے ہوئے نکل آئیں گے، تو پہلے کہہ دیتے ہم سارے ایمان لے آتے۔ انہوں نے کہا اگر ایک مصلحت مانے نہ ہوتی تو ہمیں عزت و جلال کی قسم ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کفر والا نہ ہوتا، مگر ہم نے تو یار ایک بڑا رتبہ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو خلافت رکھی ہوئی ہے۔ خادم آزاد بڑے مزے کا لفظ ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم نے زمین پہ ایک خلیفہ کو مقرر کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی کسی نے آج تک خلافت خدا کے منصب کو ماپا تولا بھی ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ جو اس نے کہا میں نے انسان کو، میں نے آپ کو جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں نے یہ خلیفہ بنانے، یہ میں نے جو بیگمات بیٹھی ہیں خلیفہ بننے کے لیے، مگر کبھی خلافت کا منصب ہی سوچا کیا ہے؟ اور کیوں اپنے آپ کو اتنا حقیر جان کے شیطان کے مریدین بنتے ہو؟ خدا کے خلیفے۔ وہ غالب ایک دفعہ پوئٹ لاریٹ بن گیا، پوئٹ لاریٹ بن گیا بادشاہ کا۔ پہلے استاد ذوق ہوتے تھے نا، تو جب استاد ذوق وفات پا گئے تو غالب بن، تو خود شعر لکھا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ شعر میں لکھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اور خود غور کرو کہ وہ پوئٹ لیریٹ ایک عہدہ بادشاہ سے پا گیا غالب، اور سارے شہر میں ڈماتا پڑا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب بنا ہے پھرے ہے اتراتا، اور آپ اللہ کے خلیفہ۔ رب میں تو نہیں سوچ سکتا، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا، 7 کائناتیں، 7 زمینیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یار اس قدرت والے رب کے خلیفہ، سبحان اللہ۔ حرکتیں ہماری کیا ہے؟ ہماری حرکتیں دیکھو، خلافت دیکھو جو ہمیں نصیب ہے۔ میں مان لیتا کہ اس نے زمین پہ ہمیں خلیفہ بنایا، اگر میرے رسول کی حدیث نہ ہوتی تو آپ نے فرمایا اد دنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، یہاں کون خلیفہ ہو سکتا ہے؟ بھائی قید خانے کی خلافت تو صرف فیض احمد فیض نے ایک شعر میں لکھی تھی، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ لو سنی گئی ہماری، لو سنی گئی ہماری، یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشہ کفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم۔ مگر یہ تو شاعرانہ بات ہے، اپنے اگر آپ منصب پہ توجہ فرمائیں تو زمین و آسمان میں کوئی آپ سے معزز نہیں ہے۔ یہ تو رینک ہے، مگر سے رینک کے الٹ ہم لوگ کیا کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان میں اپنی قدر کھو دی ہے۔ تو ابھی خدا کے ٹائٹل کا خاتمہ نہیں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ جلد باز ہو، آپ ظالم و جاہل ہو، آپ اسٹیمیٹ ہی نہیں پراپر لگاتے، آپ کوئی پلان سیدھی نہیں رکھتے ہو۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ سزائے موت لکھی گئی ہے، زمین پہ آنے والے کو ہر چیز کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ خسارہ یہ ہے کہ ہر ترک املاک ہے، خسارہ یہ ہے کہ ترک احباب ہے، خسارہ یہ ہے کہ ترک جائیداد ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، پرانے ہیں، نئے ہیں۔ یہ تاریخ ہمارے ترک تعلقات کی داستان ہوتی ہے، جتنی تاریخ ہے پتہ نہیں مدتوں سے ہمارے لوگ آتے جاتے، ہم بھی اس انتظار میں ہیں، ہم بھی یہ 8 ارب انسان بھی 50 سال نہیں نکالیں گے، ہم کتنی اپنی ملکیتیں ضائع کر چکے ہیں۔ اس لیے ایٹرنلی ہم لوگ خسارے میں ہیں،
اور اس خسارے کو صرف اللہ کی ذات نے پورا کیا ہوا کہ زمین سے اگایا ہے، زمین میں دفن کروں گا، زمین سے دوبارہ نکالوں گا، اور تمہیں وہ مقام عزت و جنت بخشوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہی ہمارا خسارہ پورا کر سکتی۔ خادین و حضرات، اللہ کہتا ہے، ویسے آپ اپنے آپ کو جج کر لینا، وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تنگ دل ہے، تنگ نظر بھی ہے، تنگ دل بھی ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے کی چیز ہے۔ دیز آر دو میجر تھنگ کہ اگر ہم خدا کے ججمنٹ اپنے بارے میں مان جائیں تو کوئی اپنے آپ کو فیاض اور فراخ دل نہیں کہہ سکتا۔ کہیں نہ کہیں ایک بخل اور کنجوسی ہمارے باطن میں کہیں چھپی ہوتی ہے، کسی نہ کسی مسئلے پہ چھپی ہوتی ہے۔ کہتا ہوا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط رکھ دی کہ اس کمزور پہ میں اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا کہ ٹوٹ جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کی جتنی ہمت ہے میں اتنا بوجھ، مجھے پتہ ہے یہ ضعیف ہے، میں نے بنایا ہے۔ پھر کہتا ہے ان الانسان خلق حلوا، کچے دل والا ہے، ڈرپوک ہے انسان، جلد ہمت ہارنے والا ہے، بزدل ہے۔ پتہ نہیں کوئی ایک آدھ ہم میں سے اختلاف کرے کہ میں ایسا نہیں ہوں، مگر میں تو جانتا ہوں گا سب ایسے ہی ہیں، ڈرنے والے، خوف والے۔ فرمایا اولم، اور اس کا لہجہ دیکھو، انداز دیکھو انسان کا، کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان اپنی طرف نہیں دیکھ رہا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے اندر کیا دیکھیں ہم، نفس کیسے دیکھا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ خدا بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو۔ کیا انسان خود کی طرف نہیں دیکھتا؟ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا دشمنی اور عداوت پالتا ہے۔ There is no God. I don't believe in any God. I don't believe in any prophet. I don't believe in any message. I am what I am. یہ دعوے ہیں، وہ خود خدا بنتا ہے۔ آج کی آدھی دنیا جو ایتھیزم کا پرچار کر رہی ہے، میں آپ کو قسم اٹھا کر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو دنیا کے کوئی عالم توڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑی مختصر سی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑتا۔ کوئی دنیا کا عالم میرا دعویٰ، یہ دعویٰ اس قسم کا نہیں ہے جیسے میں دعویٰ کر رہا ہوں، نہیں، اس آرگومنٹ کو شکست ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ 1500 برس پہلے قرآن سے حالات دیکھ لو، آپ 1500 برس پہلے آج تک کے حالات دیکھ لو، اور صرف یہ دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، قرآن کیا کہہ رہا تھا۔ ٹولیمی کہہ رہا تھا زمین ساکت ہے، 1542 میں کوپرنیکس کہہ رہا تھا سورج ساکت ہے، ہیلیوسینٹرسی، بیچ میں قرآن آیا، دیکھو کیا کہتا ہے، کلو یجری الی اجل مسمی وسخر الشمس والقمر کلو یجری الی اجل مسمی، بیچ میں قرآن آیا ہے۔ نہ وہ ٹولیمی کا ساتھ دے رہا ہے، نہ کوپرنیکس اور گیلیلیو کا ساتھ دے رہا ہے، وہ تو اپنی بات کر رہا ہے کہ ہم نے چاند سورج بنائے ہیں اور کائنات میں ہر شے چل رہی ہے۔ آج کے دن بھی آپ صرف قرآن سے ہی مطابقت رکھتے ہو۔ کیا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان سائنسدانوں سے بندہ پوچھے تم نے وہ سورس کیوں نہیں کنسیڈر کی، تم نے وہ سورس کیوں نہیں کنسیڈر کی جس نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ تم نے تو 20ویں صدی میں آ کے سیکھا یہ کہ حیات پانی سے پیدا ہوئے، 21ویں صدی میں آ کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ سورس کون سے تھے؟ ایوری ریزنیبل پرسن ہیز ٹو کمٹ ٹو دس ایجوکیشنل فیکٹ کہ یہ کون سی سورس ہے جو 1500 برس پہلے ایگزیکٹ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہی ہے۔ In the beginning heavens and earth were one mass, then I tore them apart. شروع میں سب چیزیں اکٹھی تھیں، آسمان و زمین۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اولم یر الذین
کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. شروع میں زمین و آسمان اکٹھے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دی. یہ کس نے کہا؟ والسماء بنیناہا بأید، ہم نے آسمانوں کو اپنے زور قدرت سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آئنسٹائن نے نہیں، پہلے خدا نے کہا ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں. پھر یہ کس نے کہا؟ ام حسبتم، اچھا تمہارا خیال ہے پہاڑ کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ یاد رکھیے 1500 برس پہلے. unless you are sure کہ یہ کون سی سورس ہے جو اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور جو ہمیشہ سچی اطلاع دے رہی ہے اور سائنٹیفک اطلاع دے رہی ہے، رومانٹک نہیں، سائنٹیفک اطلاع دے رہی ہے تم کو، تو کیوں یہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ ہم پیچھے جا کے دیکھتے؟ یار ہم اس خدا کو ہی چیک کر لیتے، اس کی کوئی غلط بات ڈھونڈ لیتے پورے قرآن میں، کوئی اس کی سائنسی اطلاع غلط کر دیتے، اور تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں. نہیں، سنو مجھ سے، یہ 1500 برس کہہ رہے ہے یا تمر عمر صحاب، یہ سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، اتنا آسان نہیں اس کا انکار کرنا. اگر کرنا ہے تو یہ سورس ڈھونڈو کون کہہ رہا ہے قرآن میں، اور جس کی ہر سٹیٹمنٹ 100% سائنٹیفک ٹروتھ کیوں بن جاتی ہے بعد میں. یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. جب تک اس سورس کو غلط نہیں ثابت کرو گے آپ خدا نہیں جھٹلا سکو گے. 1987 میں 97 میں جب میں نے امریکہ میں ایک کوانٹم کے پروفیسر سے کہا کہ تم ایک یونیورس لیے پھرتے ہو، میرے خدا کا دعویٰ تو 7 یونیورسز کا ہے. وہ تو کہتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور ایسی 7 زمینیں میں نے بنائی ہیں اور خالی بنائی نہیں ہے. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان سارے آسمانوں اور زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ، تو وہ مجھے پتا کیا کہتا ہے؟ We have no such option. In 1997 وہ کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا بہت بڑا استاد تھا، کہتا ہے we have no such option. میں نے کہا تو پھر ویٹ کرو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. 3 مہینے بعد I got his message. 3 مہینے بعد. تو اس کا میسج سمپل سا تھا کہ your option is open. میں نے کہا not my option, my Allah's option. It's not my option کہ میں نے نہیں بنایا جو میں دعویٰ کرتا پھروں. تو خواتین و حضرات، اتنا آسان نہیں اس کا انکار کرنا. It's not easy. پھر وہ کہتا ہے اکثر انسان نہیں جانتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سارے انسان نہ عقلی بات سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. جو ٹی وی سے مل گیا جائز ہے، جو ریڈیو سے سن لیا، جو موبائل پہ داستان خرافات آ گئی اسے قبول کر دی. اور خواتین و حضرات، پھر عادت کی نعت ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، ذرا کوئی مصیبت پیش نہیں تو منہ لٹک گئے، داڑھیوں کے بال ہو گئے، آنکھیں بوجھل ہو گئے ہیں جی، ماتھے پھیکے پڑ گئے لگتا ہے. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں یار تم اتنے بوڑھے کیوں لگ رہے ہو؟ ابھی کل تو 35 برس کے تھے، آج 70 کے کیوں لگ رہے ہو؟ خواتین و حضرات، ذرا سی تکلیف پہ مایوسی اور نا امیدی یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت ہے. اور ان الانسان لظلوم کفار، بے شک اتنا ظالم ہے کہ ناشکر گزار ہو کے خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے. پھر خلق الانسان من اجل، یہ تو اب اللہ سے پوچھو کہ آپ نے کیوں ایسا پیدا کیا، مگر خدا کہتا ہے میں نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، ہر کام میں تیزی، ہر کام میں عجلت. موصوف کے تمام اعصاب لرزاں و ترساں ہو جاتے ہیں جب جلدی میں ہو، ایسا لگتا ہے کہ بھوت چمڑ گیا ہے، شیطان سر پہ سوار ہے. پھر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا،
بحث مباحثہ جھگڑالو فراڈ یہ سارے کوئی ہمارے ہی کام ہے نا جو اللہ نے گنائے ہیں. ان الانسان لکفور مبین، بے شک کھلا ناشکرا اور کفر کرنے والا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، اگین خاص طور پہ ناشکر گزاری پہ بڑا دباؤ ہے کہ انسان شکر صرف مال پانی پہ ہی کرتا ہے، ذرا کم ہو جاؤ تو شروع ہو جاتا ہے گلے شکوے اللہ میاں سے. ان الانسان، اور آج کے انسان کے بارے میں لیطغی، یہ حدوں سے باہر نکلنے، بڑے بڑے کلام بولتا ہے، میں غزہ پہ قبضہ کر لوں گا، میں اس کو خرید لوں گا، میں مسلمانوں کو یہ کر دوں گا، میں مسلمانوں کو وہ کر دوں گا. تو بڑی پہلے حضرت دانیال نے کہا تھا کہ آنے والے دجال کے عفریتوں میں ایک دجال کے منہ میں بڑی بڑی باتیں ڈالی جائیں گی. فی الحال تو ہم ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھو کون آتا ہے ان میں سے. اور اللہ نے آخر میں یہ کہا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ، کہ یہ اتنی ناشکریاں کرتا ہے، یہ اپنی پیدائش کو کیوں نہیں دیکھتا؟ پیدائش کو یا تو کوئی گائنیکولوجسٹ دیکھ سکتی ہے، یا کوئی مائکرو بایولوجی کا اسپیشلسٹ دیکھ سکتا ہے کہ ایک ہلکا سا ہیٹ پہنے ہوا ایک میل جرثومہ، چاہے ایکس ہو یا وائی ہو، ایک فضول جا رحم مادر پہ جا کے ایسے لگتا ہے بھیک مانگ رہا ہے، میں اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، پھر اس کا ہیٹ گر جاتا ہے، وہ ایک دروازہ رحم میں سے داخل ہو کے باعث بنتا ہے. آپ اگر اس کو دیکھتے رہو نا تو رب کعبہ کی قسم غرور نام کی کوئی شے قریب نہیں آتی. اتنا حقیر ہے، اتنا حقیر ہے، 2.5-3 کروڑ میں سے ایک بچتا ہے، اور وہ بھی اتنی بیچارگی سے رحم مادر میں جاتا ہے، پھر وہاں بے شمار کھلے دروازوں میں ایک داخل ہو جاتا ہے. اور کیسا مجبور و مقہور وہ بچہ، پھر ماں کا درجہ تو بڑا ہو گیا نا، جو اللہ کے حکم سے اور اپنی محبت سے اس کو اتنا بڑا کر لیتی ہے، جو آج ہماری شکلوں میں 1000 5-10 ہزار لوگوں میں موجود ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے دعوے بھی ہیں. خواتین و حضرات، یہ خالی ہم نہیں ہیں، جو بھی صاحبان علم و حکمت ہیں، دانش ہیں، وہ جتنا بھی غور کرتی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، بس اس حقیقت کا ادراک کیے بغیر نہیں رہتے. ان میں سے میں 2-4 کی رائے آپ کو ضرور سناؤں گا. اور خدا نے کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. یہ وہ خدا نظر نہیں آتا جس کو ہم داستانوں میں سنتے ہیں، یا جس کو مولویوں کی زبان، وہ نہیں نظر آتا. یہ علم کا دعویٰ والا خدا ہے. یہ اتنا حساب کتاب، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ایک ایک چیز کا اتنی باریکی سے ایسٹیمیٹ لگاتا ہے. زمین کی تہوں میں، حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا، یہ سورہ حدید میں جو اللہ کہتا ہے میں زمین کی تہوں سے اگتے ہوئے ایک چھوٹے سے ملائم پھل کو، پودے کو، بیج کو بھی دے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا، یہ ذرا جواب بھی حیران کن ہے کہ آج نہیں، آخر زمانہ میں جب انسان پہنچے گا تو اس کے پاس ایسی چیزیں ہوگی کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ انسان زمین کی تہوں میں کیسے اللہ دیکھ لیتا ہے. اگر انسان دیکھ لیتا ہے تو خدا بھی تو دیکھ لیتا ہے. یعنی حیرانی کی بات ہے کہ ان کی وسعت نظر کتنی تھی، وہ جو خدا کے بندے تھے. اور اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے کہ فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مگر ایسے ہوا پڑا ہے کہ مومن کی فراست بڑی دور کی خبر دے دیتی. تو خواتین و حضرات، اللہ نے ہر چیز کو، آپ دیکھیں آئنسٹائن ہو، آئزیک نیوٹن ہو، امام غزالی، یہ ساری کائنات ترہیب کو الہام سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. تو جدید سائنسدان پال ڈیوز ہے، راجر پینروز ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی اتنی فائن ٹیوننگ ہے، اتنی ٹیوننگ فائن ہے کہ اس کو چانس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی اتنی باریکیوں میں چانس تو نہیں، چانس تو کوئی شے ہی نہیں ہے، نہ کوئی بندہ ہے نہ بشر ہے.
نہ وجود ہے نہ وہم ہے. چانس تو کوئی شاید نہیں ہے کہ وہ اتنی باریکیوں سے اپنے پین سٹیک سے یہ سارے کام کرتا پھرے. مگر خدا کے ہاں اتنی باریک بینی ہے کہ اس نے پین روز اس کو فائن ٹیوننگ کا نام دیا کہ دا یونیورس از سو فائنلی ٹیونڈ کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی چانس سے ایسی کچھ بن گئی ہو. میشو کاکو نے بڑے ایک مزے کی بات کی. کہتا ہے کائنات کی پیچیدہ ترتیب ڈھانچہ جیسے طبیعت کے مشاہدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات ایک ایسی ذہانت یا ڈیزائن کے تحت چل رہی ہے جو صرف اتفاق پہ منحصر نہیں ہو سکتی. یہ کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ بائی چانس ان میں سے کوئی شے پیدا ہو گئی. اور یہ جو ہمارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بائی چانس پیدا ہوتے ہیں، یہ دعوے ان کے ذاتی ہیں. ان کو کوئی حکمت، کوئی سائنس، کوئی تجربہ انسان کا اس کا شعور نہیں ہے. خداوند کریم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے انسان کو نیکی بدی کا شعور بخشا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عقل جس سے میں آج بات کروں، آپ جس عقل سے یہ سن رہے ہیں، یہ کسی آلے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس کا بیج ہی جدا ہے. یہ کسی جانور سے مشابہ نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے، ایک چھوٹی سی ایک ہے جسے پروٹین کہتے ہیں، بندر کی اور ہمارے 3 ماہ کے بچے میں ایک طرح سے چلتی ہے. 1240 شاید ہے، 1242 ہے کہ کیا. یہ 3 بچے کے کیپوچن منکی میں اور انسان میں بالکل ایک طرح. پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان والی پروٹین چلتی رہتی ہے اور بندر والی بند ہو جاتی ہے. وہ ہمارا کزن ادھر ہی رہ جاتا ہے، کیپوچن منکی بن، اور ہم انسان بن جاتے ہیں. ہم ایک پروٹین، اور یہ کون اسے روکتا ہے؟ اور من حیث القوم اسے کون روک دیتا ہے کہ وہ پروگریس نہ کرے؟ اور اگر آپ ایڈ بھی کر دو تو بھی بندر بندر ہی رہتا ہے. صرف انسان کے بچے میں وہ فروغ پا کے آپ کو انسانیت کا رتبہ دے دیتی ہے. یہ حیران کن باتیں ہیں. اب ایک ویسے مجھے سب سے خوبصورت بات اپنے ایک مسلمان فلاسفر کی لگی ہے، وہ بڑی مزے کی. ایک تھا مینوئل کانٹ ہے، کلائیو اسٹیپلز، لیوس. ان کے خیال کے بنا یہ نیسیسری سمجھتے ہیں کہ انسانی پروگرس کے ساتھ اخلاقی پروگرس چلے گی تو تب جا کے انسان کسی مرتبہ کمال تک پہنچے گا. No scientific progress can achieve any end in the end. اور کوئی بھی سائنٹیفک پروگرس درجہ کمال تک پہنچ کر انسانیت کے لیے مفید نہیں رہ سکتی. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اے آئی مسٹ نیڈ آئی اے، ورنہ اے آئی آپ کی سخت ترین دشمن نکلے گی. کیونکہ میں اس میں مسلمان فلاسفر کے قول کو آپ کو بیان، ابن سینا نے کہا تھا کہ انسانی عقل کو، یہ بہت خوبصورت ہے، جتنا آپ غور کرو کہیں جائے گا، کہ انسانی عقل کو خدا نے اپنے اور آپ کے درمیان برج بنایا ہوا ہے. برج ہے یہ جو عقل ہے، یہ اللہ اور آپ کے درمیان برج ہے. آپ عقل سے اللہ کو پہچان جاتے ہو، یہ بریجنگ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ نے تو سنا ہوگا نا، ادھر ایک اور بھی برج ہے جس کا سوچ کے ہر آدمی رات کو ڈرتا ڈرتا بستر سے نیچے آ جاتا ہے. جو پل صراط کا برج ہے وہ تو آپ نے سنا ہوا، مگر یقین کیجئے کہ یہ برج ہمارے اندر سے بھی چلتا ہے تھرو آؤٹ. آج کی آپ کی یقین کی کامیابی وہ ہے جو اس پل میں آپ کو کامیاب کرے گی. یہ وہ عقل کا برج ہے جو رفتہ رفتہ ہر نقطے، ہر لفظ، ہر بات میں اشارہ کرتا ہے کہ تیرا خالق تقدیر تو نہیں ہے، وہ ہے. یہ اشارہ کرتا ہے کہ میاں تو کسی کا بنایا ہوا ہے، نہ زیادہ ناز نخرے کر،
تو بائی چانس نہیں پیدا ہو گیا. تم نے تو خود اپنی سائنسز کے ہاتھ سے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ نو اسپونٹینیس گروتھ از پاسبل. جب پاسبل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز سے کہتے ہو ہم خود بخود پیدا ہو گئے؟ کون ہے چیز سے کہاں سے ثابت کرے گا وہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ آپ پیدا شدہ ہو, آپ کے پاس خدا کے حقیقی مواد اور موجود ہیں, اور جب تک یہ ساتھ نہیں ہوں گے. اب آپ نے کیا کیا؟ میں نے جیسے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین ناٹ پروسیڈ, وچ از بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے انسان نے جو گین کر لیا, بہت بڑا انسانی انٹیلیجنس کی خلاقیت کا اعلیٰ ترین ثبوت ہے. مگر حیرانی کی بات نہیں کہ انٹیلیجنس والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے سے ڈر رہا ہے, حالانکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہمارے پاس اس کی باتیں ہیں امپرومنٹ کی, جو انسان کی ترقی کا اس وقت اسپیئر ہیڈ ہے. میں باقی ترقی بھی بڑھی ہے انسان میں, مگر اے آئی جو ہے یہ اسپیئر ہیڈ ہے. اس کی وجہ سے ہمیں جو امکانات نظر آ رہے ہیں, میں حیران ہوں کہ کیا ہم ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سروں کا یہاں سے اتار دوسرے سر کے ساتھ ایک زندہ اور بوڑھے سر کو, عقل مند سر کو ایک نوجوان باڈی سے جوڑنے کا تاہیہ رکھتے ہیں. 2030 تک یہ سرجری عام ہو جائے گی کہ مرنے والا بڈھا کا یہاں سے شولڈر سے سر کاٹ کر اس کو دوسرے جوان آدمی کا مردہ تن ڈھونڈیں گے یا اپنا کلوننگ ڈھونڈیں گے, اور ایٹ لیسٹ 200 برس سے, کیونکہ تھیسس یہ ہے کہ انسانی دماغ 300-400 برس تک زندہ رہنے کی اہلیت رکھتا ہے اور بدن نہیں رکھتا. تو انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا ہے. اور آپ دیکھیں بہت سارے برین گیٹ سسٹم جو ہیں خیالات کے ذریعے مصنوعی اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے, آئی ایم ایم, اور یوں کام ایک دماغ سے کنٹرول ہونے والا مصنوعی بازو جو چھونے کا احساس فراہم کرتا. خادم حضرات, جو اوریجنل گرینڈ ماسٹر ہے جیفری ہنٹر جو بانی ہے, جس سے 50 برس لگائے ہیں اس کی ابتدا اور انتہا تک, وہ ایک بڑی خطرناک خبر دیتا ہے, بہت خطرناک, کہ اے آئی میں انسانی برین ہو جانے کے امکانات موجود ہیں. خاتین حضرات, وہ لمحہ وارننگ کا باقی سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اے آئی کو مگر سب سے بڑا دانشور یہ کہتا ہے کہ اے آئی میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ امورل ہے. امورل کسے کہتے ہیں خاتین حضرات؟ ایک ہوتا ہے مورل, ایک ہوتا ہے امورل. مگر یہ ہوتا ہے جس کو کوئی پتہ ہی نہیں مورل کیا ہے, وہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے اسے مورل اور امورل کر لیتا ہے. امورل انتہائی خطرناک, انتہائی خطرناک. وہ اپنے جواز کے لیے 1 کروڑ بندہ قتل کر کے کہے گا دس از مائی مورلٹی, دس از مائی مورلٹی. اور آج کا یوروپین امورل ہے جو کسی بھی مورلٹی کو تسلیم نہیں کرتا, سوائے ایک لفظ انہوں نے ڈیموکریسی آگے رکھا ہوا اور اس کا نام لے. مگر جیسے میں پنجاب اسمبلی میں بھی تقریر کہ جس دنیا کی بنیاد سب سے بڑی بے انصافی پہ, ڈیموکریٹک بے انصافی پہ پڑی ہو, 120 ملک کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل غاصب ہے, 7 ملک جن کے پاس ویٹو ہے اسے ویٹو کر رہے ہیں. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ جب ڈیموکریسی کے خدایگان جمہوریت ہی خود سب سے بڑے بے ایمان اور ناانصاف ہوں گے, بھائی ان کو کس نے اختیار دیا؟ اور خالی یہ بات نہیں ہے کہ 60 پاورز کے پاس ویٹو ہے. افسوس کی بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ ایک بھی ملک ان میں سے اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ وی آر رانگ, وی آر رانگ, ہم غلطی کر رہے ہیں, ہم انسانوں کی جمہوری اقدار کو تباہ کر رہے ہیں. یہ کہاں سے تمہیں اختیار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مل گیا کہ یو شوڈ سے اور ہائی پاور؟ یہ تو پھر وہی غلامی ہے. انصاف کہاں سے آئے گا اگر جمہور طاقتوں میں ویٹو کی ڈیموکریسی سوڈ لٹکتی رہے گی؟ تو کہاں سے آئے گا انصاف؟
یہ بہت بڑی بے انصافی کی بات. اور خادم و حضرات، یہ جو اے آئی ہے اس میں بایونک ہینڈ موجود ہے، بایونک آئی موجود ہے. اب کوئی اندھا نہیں رہے گا، ٹوٹلی کوئی اپاہج نہیں رہے گا. بہت بڑے بڑے بینیفٹس اناؤنس کر رہی ہے اے آئی. میں ابھی پچھلے دنوں اپنے دل کے معائنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی 4-5 سال کے بعد یہ سارے طریقے فرسودہ ہو جائیں گے، بہت سارے ڈاکٹر بیچارے بیکار ہو جائیں گے. اور اطلاع یہ ہے خادم حضرات کہ دوائیوں کے انتخاب میں اے آئی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے کہ 1000 دوائیوں کو چھوڑ کے 2 دوائیاں سجیسٹ کرتی اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا. اور 2 مشینیں ایسی بن گئی ہیں جو ایم آر آئی، جو ایکس رے، یہ سارا کچھ دور کر دیں گے. یہی اے آئی جب رفتار کی طرف جائے گی تو آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ شنگھائی سے نیو یارک 12 منٹ میں طے ہوں گے. یہی ہے جو اب اس درجہ کامیاب ہو گئی ہے کہ ٹیلی کائنیسس اور ٹیلی ٹرانسپورٹیشن اب بالکل آپ کے ایٹ ہینڈ. جیسے آصف بن برخیا نے تخت پہنچا دیا تھا تو توقع رکھ سکتے ہو کہ سپیڈ کی لائٹ سے چلتی ہوئی کوئی مسافرت جو ہے آنکھ چپکنے میں آپ کو کائنات بالا سے ادھر لے آئے گی. مگر کاکو نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے خاتون و حضرات، آپ اتنی جلدی اس دنیا کو اجاڑ رہے ہیں، اتنی دنیا اس جلدی سے اجاڑ رہے ہیں. میں صرف آپ کو فرینکلی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 آپ کو اختیار ہے. زمین میں اب سورسز نہیں رہے. اس زمین کو 4 زمینیں اور چاہیے آپ کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اندازہ آپ کو، آپ 3 زمینوں کے سرمایہ اجاڑ چکے ہیں. آپ کو 3 اور زمینیں چاہیں گی تو آپ کی روٹی پوری ہوگی. آپ اتنی زمین ختم کر چکے ہو. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کہاں سے توانائی لوگے؟ آپ کو سورج زمین پہ اتارنا پڑے گا. ساری توانائی کا مرکز آپ کو زمین سے لینا پڑیں گے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ترقی نہیں چلے گی جو اخباروں اور ٹی وی پہ خالی آ رہی ہے، یہ نہیں چلے گی. یو آر ڈائنگ ایز اے ہیومن ریس. یو آر ڈائنگ. یور ارتھ از ڈائنگ. آپ بالکل غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو. وہ تو اس سائنسدان نے جو مرتے ہوئے کہا گیا کہ 250-300 سال زندگی ہے، ہاپکنز نے کہا تھا. مگر حضرت دانیال اس سے بہت پہلے کہے گئے تھے کہ ایک دن اور آدھا دن، 2500 سال رہ گئے ہیں اس دنیا میں، اور وہی خبر سچی ہے. اب ہمیں اپنی زندگی مینٹین کرنے کے لیے تو اس لیے زیادہ خوشی کی بات نہیں جو آئیے آپ کو بتاتی ہے، زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فرٹیلیٹی کی کیا رائے. اب آپ ذرا ایک تھوڑا سا عالمی زرخیزی کی شرح گلوبل فرٹیلیٹی ریٹ 1950 سے آدھی سے زیادہ کم ہو گئی ہے، جو کہ تقریباً 4.8 بچے فی عورت سے کم ہو کر تقریباً 2.2 بچے فی عورت رہ گئی. عورتوں کو زیادہ پتا ہوگا مگر یہ ہمارے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا ہے کہ پہلے عورتیں 4.8 بچے پیدا کرتی، اب 2.2 بچے فی عورت ایوریج رہ گئی، جو ایک نمایاں کمی ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ سب سے زیادہ ہے. نئی تحقیقات کے مطابق پوری دنیا میں بارش کا پانی پینے کے لیے محفوظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان کے پھیلائے ہوئے فار ایور کیمیکلز، جس کی وجہ بارش کے پانی میں ہر جگہ تیزابیت ہے. اینڈ مے بی دس از کریٹنگ آل دا سکنس ناؤ جو ہمارے ہر طرف جاری ہے. اگر یہ سن لیجیے، دنیا میں ہر شخص امریکیوں کی طرح زندگی گزارے تو ہمیں سالانہ وسائل کی ضروریات پورے کرنے کے لیے 4.9 ارتھس کی ضرورت ہے. 4.9 زمینیں اور چاہیے. 4.9 زمینیں اور چاہیے. اور قطر، یو اے ای، لکسمبرگ،
بحرین کے طرز زندگی کے لیے 5.4 سے لے کر 8.7 زمینوں کی ضرورت ہے. آپ فالتو، آپ ایرانوں میں بستے ہو، شہروں میں نہیں بستے. مت گمان کرنا کہ ہم بڑے آباد جگہوں پر ہیں. آپ کو تو زمینیں نہیں ملتی جہاں آپ قدم رکھ سکو، اور یہ بہت جلد واضح ہو جائے گا. آگے چل کے آپ کا حشر ہو جائے گا. یہ شرح ہم اب ان وسائل کو دگنا استعمال کر رہے ہیں جس رفتار سے زمین انہیں دوبارہ تجدید کر سکتی ہے. کہ زمین میں یہ اہلیت نہیں کہ جتنی تیزی سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہو اس تیزی سے دوبارہ یہ پیدا کر سکے، یہ استعداد نہیں ہے. یہ شرح 1970 کی دہائی سے مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اگر چیزیں تبدیل نہ ہوئیں تو 2050 تک ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 3 زمینوں کی ضرورت پڑے گی. یہ یاد رکھنا. اب ہم اپنے بال بچوں کے لیے ایک کالونی ادھر بنانی پڑے گی. خادم حضرات، we are coming to the end of this speech. مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہو گیا. آپ کے پاس ہے ٹائم. You have got 20 minutes. You have got 20 minutes. آئے 1 گھنٹہ ہوا. You have got 20 minutes. حاضرین حضرات، اب یہ تو سوال پر، مگر ایک زمین میں انقلاب آنا، ایک بہت بڑا انقلاب آنا. 999 لوگ مرنے، 1 آدمی نے بچنا ہے. یہ انقلاب ایک ایسا سیٹ بیک ہے جو شاید اس گرتے ہوئے ذخائر کی دنیا کو سنبھال لے، جو شاید اس مخلوقات کے تناسب کو مناسب کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کچھ عرصے آگے بڑھ جائے. اس تباہی سے کسی کو گریز نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگوں کا سلسلہ جس کی سربراہی AI ہی کرے گی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انٹیلیجنس از افریڈ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اسی طرح اگر AI کو کسی نے اخلاقیات نہ پڑھائے، AI must run under the shades of IA. اگر AI انشاءاللہ کے سائے میں آگے نہیں بڑھ رہی تو یہ اتنی تباہ کن طاقت ہے کہ بذات خود پوری دنیا اور انسان اپنے خالق کو تباہ کرنے کی قوت رکھتی ہے. یہ اس ناشکر گزار دنیا کا انجام ہے جسے اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور وہ اللہ ہی کو بڑی بڑی آنکھیں دکھا رہا ہے، بڑی بڑی. تو مگر اس کے بیچ میں ایک وقفہ، اور ہم اور ہمارے آنے والی 4-5 نسلیں اس وقفے کو بڑے شوق اور اشتیاق سے دیکھ رہے ہیں. اس کو آپ زمانہ مہدی بھی کہہ دیتے ہو، آپ اس کو ورود نزول عیسیٰ بھی کہہ دیتے ہو. اب سوال یہ عیسیٰ کو کیوں آنا ہے؟ حضرت حضرات، پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اتنی زیادہ پروگرس کی ہمیں امید نہیں ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں وہ ویسٹرن دنیا کی اتنی ایڈوانسڈ تشکیل کو فیس کر سکیں. سو نیچرلی ایون بینگ دی بیسٹ آف دا مسلم کنٹری ان دا ورلڈ، پاکستان، اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود وی نیڈ a lot more time to face the western onslaught. اب جب دانیال سے پوچھا گیا کہ دجال کون ہے، جبریل امین سے حضرت دانیال نے پوچھا کہ دجال کون ہے، تو انہوں نے کوئی شکل و صورت سے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا مملکت روس. یہ حضرت دانیال کو جبریل نے ڈیفائن کیا کہ کون ہے. مملکت روس بحیرہ بالٹاک اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال ہیں. پانیوں کے گرد آباد قوم دجال ہے. خاتون حضرات غور کرو، تمام ویسٹ پانیوں کے گرد آباد ہے. یہ وہی لیڈ لیں گے. اور دوسری کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شبہ ہو دجال کے بارے میں تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لیں گے. آپ پڑھ کے دیکھ لو.
صرف کرسچن اقوام کا جو 10 آیات میں یہ وہی ہے. دے ول پروگریس. اور ان کے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکلیں گی. حضرت دانیال نے اپنے مکاشفات میں اعلان کیا, یہ بڑے بڑے اعلان کریں گے. یہ کہیں گے غازہ والے جانور ہیں, یہ کہیں گے کہ ہم مالک ہیں, ہم بادشاہ ہیں, یہ کہیں گے ہم غازہ خریدیں گے اور تباہ کریں گے, یہ کہیں گے ہم خدا کو اس دنیا سے دور, جیسے نیچے نے کہا کہ یہ دنیا اللہ کو کمزور کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. They are Christians but without any good faith in Christ and God. اور یہی لیڈ کریں گے. اور سائنٹیفک جو آگے بڑھ رہے ہیں, یہ کلیم شفٹ ہو رہے ہیں, ٹیکنیکلی سائیکولوجیکلی کلیم شفٹ ہو رہے ہیں, اور الہیاتی سم سے ہٹ کر یہ تمام ماڈرن پروگریسو ٹینڈنسیز کی طرف یہ آ رہے ہیں. پیپل آر گیٹنگ کنونسڈ. ایک انتہائی خوبصورت حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی آنکھ شیشے کی ہے. فرمایا دجال کی آنکھ شیشے کی, اور دجال کی آنکھ پھولی ہوئی ہے. خادم حضرات, پہلے تو شاید میں بھی عاجز تھا, مگر کم از کم میں ایک اس کی وضاحت تک پہنچ گیا کہ یہ میڈیا ہے. دجال یہ جو شیشے کی آنکھ ہے یہ میڈیا ہے, اور اس کی پھولی ہوئی آنکھ اس کی ایگزوبرنس ہے, جس شور سے یہ دنیا کو کنونس کر رہا ہے اپنے بندوں کو. اور نشان یہ ہے کہ علماء فوت ہو جائیں گے. ابھی بھی آپ یوٹیوب دیکھ لو, ایسی ایک زرخیز فوج نکلی ہے علماء کی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں, نمبر لکھ رہے ہیں بخاری کا, اور بخاری میں وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے سرے سے. اتنے غلط جواب دیتے ہیں, اور ان جاہلوں سے سوال کیے جائیں گے اور بغیر علم کے جواب دیں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ. اصل بخاری یہ کہتے, اصل بخاری شریف یہ کہتے. اور یہ دیکھو, میں کہتا ہوں یار ان لوگوں کے نظروں کی ہم کتنی داد دے سکتے ہیں. ابو امیہ جمحی سے روایت ہے کہ اخراج فی المبارک میں فی زہد میں طبرانی کی اوسط میں کہ بے شک یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اصاغر چھوٹے لڑکے چھوٹے اذہان, ان کے پاس لوگ جائیں گے علم تلاش کرتے تھے. یہی قسم سارا شروع ہے. کوئی موسیقار دے رہا ہوتا ہے مذہبی اطلاع, کوئی ایکٹریس دے رہی ہوتی ہے, کوئی چھوکرا سا دے رہا ہوتا ہے, کوئی یہ دے رہا, اور یہ مذہب پہ اتھارٹی بنے ہوئے ہیں. اور سنو, اور آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پہ دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے. ہر چیز ہی دھوکہ ہوگی. فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے, ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا اور دیانت دار کو بددیانت کہا جائے گا. روبیضہ بات کریں گے. پوچھا گیا یہ روبیضہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوقوف لوگ عوامی معاملات میں رائے دیں گے. اتنی تک تو یار ڈیٹیل ہوگی پولیٹیکل. بیوقوف لوگ عوامی معاملات میں رائے دیں گے اور یہ ہمارے پاس کثرت سے ہو جائیں گے. عمر بن تبلغ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نسائی کی صحیح ہے, کہ علم صرف دکھلاوے کے لیے رہ جائے گا. شوشا بس دعوے شوشا, جو بھی اٹھے گا وہ اپنے آپ کو مہدی سے کم نہیں سمجھے گا, ناراضان ہوگا کہ اس کو نہ مجھ کو لے لو. یعنی دعوے مہدیت کی منڈی لگی ہوگی, ہر گروہ سے, ہر فرقے سے, ہر خیال سے ایک مہدی کھڑا ہوگا, اور شوشا جس کا کامیاب ہوگا, جس کا میڈیا کامیاب ہوگا, مہدی کامیاب ہوگا. ابھی ابو امیہ جمعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ چھوٹے لڑکے اور ذہنوں سے مذہب تلاش کیا جائے گا. اور خادم حضرات,
یہ جو میں آپ کو سنانے والا تھا یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو کہ انہو شاب قطۃ عینہ طیفہ، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی. یہ ہے میڈیا. جو دجال کی آنکھ ہے جو انگور کی طرح ابری ہوئی ہے. اور ابو امامہ باحلی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال، اب دجال کا نام نکال دو، اے آئی کی کرشمے گنو، آپ کو اس نہج پہ وہ لے جائیں گے. میں تو آنکھوں سے دیکھا وہ 2 سر ادھر سے پلانٹ کر رہے ہیں، ادھر سے نکال کے سر ادھر ڈال رہے ہیں. دجال ایک عرابی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے خدا نہیں مانے گا؟ Now again this is an old style بیان ہے جو حضور نے اپنے زمانے میں دیا، مگر آج میں اس کی بالکل ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک ویسٹرن سائنٹسٹ آپ کو کہے گا کہ میں تیرے بھائی کو بائی اپنے اوریجنل اے آئی میتھڈولوجی زندہ کر سکتا ہوں. صرف اتنا فرق ہوگا. وہ کہے گا ہاں کر دے. پھر 2 شیطانوں کی تماثیل اس کے باپ اور ماں کی شکل میں بنائے گا. He will recreate the figures of it. اور ابھی شروع ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی ٹی کا جو اسپیشل سائنٹسٹ ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ تمام ارسطاٹل کی ساکریٹیز کی حرکات بن کے ان کی شکلیں بنا رہا ہے. تو آپ کا باپ بنانے مجھے کیا پرابلم ہے؟ ککھ بھی نہیں. وہ ایک شکل اس کی بنا لے گا، ایک آپ کی والدہ کی بنا لے گا، آ کے رکھے گا، ہاں دیکھو یہ میں نے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے. تو وہ اسے کہیں گے اے میرے بیٹے اب تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے. دیکھو بالکل اس زمانے کی داستان ہے. یہ پرانے زمانے میں تو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. آج کے زمانے کی داستان ہے. ایک کلوننگ آج کے زمانے میں ہوگی، اسی طرح کا شکل کا انسان آج پر، اسی طرح کا حرکات کا انسان فیڈ کرنا ہے، آئی اے کو فیڈ کرنا ہے، وہ اسی طرح بیہیو کرے گا. بیویوں کے طور پہ اے آئی استعمال ہو رہی ہے، خاوندوں کے طور پہ اے آئی استعمال ہو رہی ہے. اب یہ زمانہ آ گیا کہ میرا خیال ہے دونوں نسلوں کو، مردوں عورتوں کو اکٹھے مل کے سوچنا چاہیے یہ تیسری سوکن سے کیسے جان چھڑائیں گے یہ جو آئی اے کی شکل میں ابھر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں ابھر رہی ہے. ابو سعید خدری سے اب یہ دیکھیں اتنی ایگزیکٹ ہے یہ حدیث، کیا حیرانی ہوتی ہے. اور میری ساری محبت اللہ کے رسول کے لیے، ساری فدایت ان کے لیے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جنگلی درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے. جب تک جنگلی درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے، جب تک کسی آدمی سے اس کی چابک کی رسی اور تسمہ وغیرہ بات نہیں کریں گے. یہ بہت سمپل ہو گیا. آج کے زمانے میں کتنا سمپل ہے، سب آئی اے کے کرشمے. اور اس کی ران بتائے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے کیا کرتے رہے. یہ سب آئے گی. یہ وہ نشاندہی ہے. ایک پوائنٹ چھوٹے چھوٹے سے ٹریسر جو لگے ہوں گے. اور میں ابھی اپنی گورنمنٹ کو مشورہ دیتا ہوں وہاں جا کے خدا کے لیے کرائم ختم کرنے ہیں تو موٹر سائیکلوں میں ٹریسر لگاؤ. کمپنیوں کو کہو کہ کوئی موٹر سائیکل نہ بیچے بغیر ٹریسر کے. پھر جائے نا مجرم کہاں جاتا ہے؟ پھر جائے نا. آپ اس کو جہاں بھی جاؤ گے 50 to 60% کرائم فوری طور پہ کم ہو جاتا ہے اگر یہ ایک حکمت عملی برتی جائے. آئی ڈونٹ نو، ہمارے لوگ کچھ اپنی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ویسے ملک کے لوگ ہیں نا. اور خادم آزاد کیا نہیں ہوگا اور کیا آپ کے رسول کو خبر نہ تھی؟ حیرانی کی بات. جو اللہ نے اسے بتایا انہوں نے ہمیں بتا دیا. جو انہوں نے ہمیں خبر دی ہے وہ چاہے غیب تھی، فیوچر تھا، پاسٹ تھا، وہ ہمیں بھی مل گیا. فرمایا دجال کا فتنہ ایک یہ بھی ہوگا کہ آسمانوں سے پانی برسائے گا.
زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، بارش نازل ہوگی، غلہ اگے گا، اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے تو ان کا کوئی چوپایا باقی نہ رہے گا۔ آپ نے دیکھیے کمال، اگر اسرائیل میں بیٹھ کر لیبنان کے 350 مسلمان صرف اپنے آئیڈیز کی چیزوں سے قتل ہو سکتے ہیں، تو میں یہ آج صرف پیشن گوئی کرنے والا ہوں، کل پتن میں تو زندہ رہوں نہ رہوں، آپ میں سے کوئی، کہ آخری زمانے میں حکومت پولیٹیشین سے شفٹ ہو کے سائنسدانوں کو چلی جائے گی۔ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہر سائنسدان کو ہر پولیٹیشین کو مار سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے نصر اللہ کا مار دیا، اس سے آنے والے کو مار دیا، اس سے آگے آنے والے کو مار دیا۔ یہ ہے آئیے گا، اس کا اے آئی کا کرشمہ، اور یہی اگر چند سائنسدانوں کے پاس ہوگی تو یو کین ایزیلی نو کہ واٹ وڈ ہی ڈو ود یو۔ وہ آپ کے ایموشن ڈسٹرائے کر دے گا، آپ کو ڈپریشن میں ڈال دے گا، آپ کو کسی بھی چیز میں دور کی ایک ایک حرکت سے وہ یہ کرے گا۔ تو زمانہ آخر کا یاد رکھو، یا تو سائنسدان پولیٹیشین ہوگا یا پولیٹیشین سے اختیار سائنسدان کو منتقل ہو جائے اے آئی کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو آداب نہیں سکھاؤ گے، اخلاق نہیں سکھاؤ گے، انسانی ہمدردی کے رول نہیں سکھاؤ گے، خدا کو ماننا نہیں سکھاؤ گے، اگر انشاءاللہ نہیں کہے گی آئیے تو یہ آپ کو تباہ کر کے ضرور ختم کرے۔ And the maximum development which we find in the human mind and progress، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اقبال بہت سیاح ہے، درویش طرح بہت عجیب و غریب، اور جو اس نے انسانی ترقی بھی شعر بھی لکھے ہیں، لاجواب لکھے ہیں، بالکل بے مثال سے۔ کہتا ہے عشق ناپید، عشق تو رہا ہی نہیں، محبت سرے سے خاتم ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو اے آئی کا ایک اور کرشمہ سنا دوں کہ عشق ختم کر دے، بڑی آسانی سے، بڑی فنی سی چیز ہے۔ 3 چیزیں میں آپ کو نا اے آئی کی طرف سے خوشخبری کے طور پہ سنا دوں۔ یہ قاتل العاشقین کا درجہ حاصل کرے گی۔ اگر آپ سارے محبت کرنے والوں کو 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر خلا میں لے جاؤ 5 سال کے لیے بس، اور نیچے اس کی 20 سال کی محبوبہ چھوڑ دو باقی، تو جب وہ واپس آئے گا نا 5 سال کے بعد، 25 کا ہوا نا، اس کی محبوبہ 52 سال کی ہو جائے گی۔ قصہ ختم۔ دیکھو نا، دونوں 20 سال کے تھے عشق میں، یہ چلا گیا ادھر 5 سال کے لیے، اس کی نوکری خلا میں پڑ گئی، خلا سے جب واپس آئے گا تو زمین پہ اس کی بیوی 52 سال کی ہوگی، یا معشوق یا محبوب جو بھی، ہو ہی نہیں سکتا عشق رہ جائے۔ کیا خیال ہے 52 سال کی 25 سال کا لڑکا پھر آ کے عشق کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا ایک طریقہ اے آئی نے نکالا ہے عاشقی ختم کرنے کا۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اے آئی نے بڑے بڑے شاندار طریقے نکالے ہوئے۔ اے آئی نے ثابت کیا ہے کہ ریجوینیشن جو ہے وہ جین سے نہیں ہوتی، وہ لوکل سیلز کے نتیجے۔ ہمارے کچھ سیلز کام کرنا بھول جاتے ہیں، اگر ہم ان سیلز کو دوبارہ زندہ کر دیں، ان کا کہ یار اپنا کام کرو، سوئے ہو کیوں ہو، تو وہ اگر دوبارہ کام شروع کر دیں۔ انہوں نے چوہوں پہ تجربہ مکمل کیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، بوڑھے بوڑھے چوہے لے کر ان پہ تجربہ کیا، وہ اچھل کود میں مصروف ہو گئے، بڑے طاقتور۔ یہ تجربہ نکل گیا وہاں سے، اب 2-4 مخلوق پہ اور ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلے برسوں میں اپنے بہت سارے بوڑھے بڑے جوان پاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اے آئی کے کرشمات پہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی یقین ہے کہ they will be able to achieve miraculous results with this، but ایک جو نقص ہے وہ چمسکی نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتا ہے لینگویج کو تخریب
تباہ کر دیں گے یہ سارے. ان کو لینگویج کا کوئی پتہ نہیں, اور کم تر لوگوں کی لینگویج ادھر ٹرانسفر ہوگی. اور اٹرنل بیٹل ایک جو جاری ہے, اٹرنل بیٹل جاری ہے. میں آپ کو شعر اس کے سنانا چاہتا ہوں, بعد میں اقبال کے یہ شعر بھی سناؤں گا آپ کو, انگریزی ٹی ایس ایلیٹ. یہ نہیں ٹی ایس ایلیٹ جیسے بہت دن ہوئے ہم بھی ٹی ایس ایلیٹ پڑھتے تھے, تو ٹی ایس ایلیٹ نہیں وہ انگریزی دیشے انگریزی نہیں وہ بات ٹھیک ہے مگر بہرحال میں ان کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ معاشرتی تبدیلیوں کے باوجود ایک جد و جہد ہمیشہ جاری رہتی ہے, اور وہ ہے نیکی اور بدی کے درمیان ابدی جنگ. وہ جدید معاشرے پہ بھی تنقید کرتے ہیں, روحانی اقدار کو نظر انداز کرتا ہے, نیکی کو محض ایک عقلی تصور کو طور پہ دیکھنے لگا ہے. اس طرح وہ اس خلا کی نشاندہی کرتے ہیں جو جدید زندگی اور ازلی اخلاقی سچائیوں کے درمیان پیدا ہو چکا ہے, لیکن اس عہد میں یہ خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مورل رہ کے گزر ہوتی ہے, امورل رہ کے گزر ہوتی ہے, اے مورل رہ کے کوئی گزر نہیں ہوتی. سو یو شوڈ بی ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور اپنے آپ کو اس اصول کے تیار رکھو کہ ایک موسٹ کروول مانسٹرس طاقت ابھر جائے گی اگر اس نے آپ کی اسیمیلیشن کی طاقت پا لی, اگر آئیے نہیں, اور اس سے ساری دنیا خوف زدہ ہے, اور خود انٹیلیجنٹ کریٹر جو ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خوف زدہ ہے. تو اقبال نے صحیح کہا تھا, اور انہی میں خاتمہ کر رہا ہوں اس لیکچر کا, کہ عشق ناپید و خردنی گردش صورت مار. کہ عشق تو ہے ہی نہیں, سارے کا سارا بس AI کے کرشمے رہ گئے ہیں, فلموں پہ چلتی ہوں. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک خاتون کو نے ایک بڑے بزرگ کو فون کیا, تو اس نے 55 سال کی فوٹو بھیج دی. سوری تھی وہ 55 سال کی, اس نے کو 25 سال کی بھیج دی. وہ جو اگلا پیر و مرشد تھا, چونکہ اس کے روحانی نظر ذرا کمزور تھی, تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا اس کا کہ فیکٹ کیا ہے. وہ دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا. اس نے اس کو کہا کہ مجھے جلد ملاقات کا موقع دو, میں نے تمہارے روحانی درجے بلند کرنے ہیں. تو وہ جبرن آ گئی. پھر اس کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ جب گئے نہ کہیں دور سے اس نے دیکھ لیا کہ یہ کون ہے. وہ تو کہ یہ تو 55 سال کی بوڑھیا تھی, اور تھی بیچاری, وہ ابھی AI کے ہاتھ نہیں چڑھی تھی. تو وہ ادھر سے ہی بھاگ گیا. تو وہ مجھ سے گلا کرنے آ گئے کہ جو آپ کے بڑے بڑے شاگرد ہیں, بڑے بڑے روحانی شاگرد ہیں. تو ایک شاگرد نے میرا ساتھ یہ کیا, تو میں نے کہا تصویر کیوں غلط بھیجی تو نے, سارا فساد اس پر. تو یہ AI کے ابھی اس قسم کے کتنے کرشمے اور انہیں, یہ تو آپ خدا ہی گواہ. مگر اقبال کہتا ہے عشق ناپید و خرد می گردش صورت مار, اور عقل سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے. عشق ختم ہے, محبتیں وجود نہیں رکھتی, اخلاص خاتمے پہ ہیں, مگر عقل تو سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے, کبھی ادھر کبھی یہ کرشمہ کبھی وہ. عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا. اقبال نظر تمام اخلاق کو, تمام پروردگار عالم کے حضور اپنے اخلاص کو تمام تر نظر کے نام سے پکارتا ہے. تو اقبال کہتا ہے عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا سے سفر کر نہ سکا. اینگزائٹی, ڈپریشن, نوسٹالجیا, سارا دماغ اجڑا پڑا ہوا ہے, ویران پڑا ہوا ہے, دکھ دار پڑا ہوا ہے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, اور ابھی موجود ہے, اب الٹا سورج بنا کے چائنا میں چڑھایا ہوا ہے انہوں نے. ہم نے مکنہ کا چاند سنا تھا, انہوں نے چائنا کا سورج بھی آپ دیکھو جا کے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سہل کر نہ سکا.
اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. خادم حضرات is beautiful in these verses. Like all, جیسے ٹی ایس ایلیٹ ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا کہ نیکی اور بدی کی اس ازلی جنگ میں ہمیں مکمل ہار نصیب ہوگی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے جو جہاد کا اب اپنے انسانی جہاد کو ہم نے اپنے خالق کے خلاف جو جنگ شروع کی ہوئی ہے سائنس کے نام سے جدت کے نام سے مال کے عوض یہ اتنی ناقص ہے کوئی میچ نہیں ہے. ایک پتھر اگر میں فضا سے پھینک دوں اور زمین سے رگڑ کھا جائے تو جملہ انسانیت فنا کی نظر ہو جائے گی. ہمارا مقابلہ اسی لیے خدا نے کہا انہو کان ظلوما جہولا. اتنے جاہل ہیں ہم کہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ آسمانوں سے گرتے ہوئے باریک ذرے بھی ہمارے تباہ و برباد. ایک بلا ہم سے نہیں سہی گئی آسمانوں سے اتری. ایک کووڈ جو ابھی تک بھاگتی پھرتی ہے ہماری صفوں کے درمیان اور تباہ کاریاں پھیلاتی پھرتی ہے. اور خدا ہے رب کعبہ کا اس کا وجود ہی ہماری بچت ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس وجود کو اس کی بربادی سے نہیں بچا سکتی سوائے اس مالک و کریم کے کہ جو ہمیں ہر صورت پناہ دینے کا وعدہ رکھتا ہے. وہی ہمارا سیویئر ہے, وہی پناہ گاہ, اور وہ ہے. مجھے ایک بڑی پرانی فلم یاد آ گئی حضرت موسیٰ کی. تو یہ یورپین جو ہے نا اپنی طرف سے بڑے نازک مزاج اسٹوپڈ قسم کی امیجز بناتے ہیں. تو ادھر ہمارا ورشن یہ ہے کہ جب آگ کے قریب آیا موسیٰ تو یہ تصویر بڑی مزیدار ہے اگر آپ پڑھنا چاہو تو آواز آئی وسبحان اللہ رب العالمین. تو خدا نے کہا کہ میں ہوں موسیٰ اپنی نالین اتار, تو میرے مقام عزت تک آ پہنچا ہے اور میں ہوں تمہارا رب وسبحان اللہ رب العالمین. آپ یقین کرو جب سے میں نے پڑھی میں اس دنوں سے اس کی تسبیحات کرتا رہتا ہوں. مجھے پسند آیا ہے, خدا خود کہتے ہیں. اس طرح ایک تسبیح مجھے بہت پسند آتی ہے اور وہ خدا نے ہر مشکل ترین لمحوں پہ پڑھنے کو دی ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اسے مرنے پہ پڑھتے ہیں. ہماری حماقت کا یہ حال ہے ہم اسے مرنے پہ پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ زندگی میں پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. ہر بڑی سے بڑی مصیبت میں پڑھنے کے لیے جو واحد تسبیح خدا نے بتائی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں. خدا کہتا ہے اے آئی والے نہیں, یہ والے. تو خاتون حضرات میں ایک صاحب کو بلاؤں تھوڑی دیر کے لیے. یہ اتنا بڑا کام کریں کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. میں زمرد خان صاحب کو تھوڑی تکلیف دینا چاہتا ہوں. میرے بغل میں گیا بھی ہوں صحابہ, انہوں نے پاکستان اسٹریٹ معصوم کیڈٹ کالج کے پورے پاکستان کے بچوں کا ذمہ داری سنبھال رکھی ہے. اینڈ ونڈرفلی ویل ہی ایکسیکیوٹس ہز جاب سو ایفیشینٹلی کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ابھی لوگوں سے خالی نہیں ہوا. تو میں چاہتا ہوں یہ خود دو چار جملے آپ ان کی سن لیں تاکہ جب بھی آپ کا دل کشادہ ہو. اور یہ سارے بچے ہوئے ہیں, آپ دیکھتے ہو آپ کتنے اسمارٹ ماشاء اللہ ینگ بوائز, اور اب ینگ گرلس کا بھی انہوں نے سسٹم ماشاء اللہ تعالیٰ کھولا ہے, اور امید ہے کہ وہ بھی نیکسٹ آئیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں اور ہماری داد کے طلبگار یہی ہونے چاہیے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے پروفیسر صاحب کے ساتھ میرا تقریباً پچھلے کوئی 35 سال سے بہت ادب کا رشتہ ہے اور ان کی بہت ساری دعائیں
میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, ان کی دعاؤں سے ممبر قومی اسمبلی بھی بنا, اور پھر ان کی مشاورت سے سیاست کو ہمیشہ کے لیے ترک بھی کر دیا. اور آج میری بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان بھر کے ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے بچے میرے پاس موجود ہیں, جو مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں. اور آج یہاں پہ جو آپ کو یونیفارمز میں یہ جو کیڈٹس نظر آ رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ چاروں صوبوں سے, جی بی سے, کشمیر سے, یہ وہ بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ سہاوا کے پاس, جس پہ خصوصی دست شفقت ہے پروفیسر صاحب کا, یہ وہاں پہ زیر تعلیم بھی ہیں اور زیر تربیت بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سارا کرم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد, میری والدین کی مہربانی کے بعد اگر ہے تو یہ پروفیسر صاحب کا جو خصوصی نظر ہے مجھ پہ, یہ اس کا کرم ہے. تو میں ایک دفعہ پھر مشکور و ممنون ہوں پروفیسر صاحب کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے, اور ان کے دعاؤں کا جو جھومر ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زمرد خان صاحب, آج تو لوگ 2 بچوں سے پریشان ہیں, 4 بچوں سے پریشان ہیں, تو یہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سویٹ ہوم کے فرشتے اور پریاں یہ کیسے پلتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے اور پروفیسر صاحب کا دست شفقت ہے. پروفیسر صاحب چاہ رہے ہیں کہ سارے کیڈٹس کھڑے ہو جائیں جہاں جہاں موجود ہیں, جہاں جہاں موجود ہیں, بشک آپ تالیاں بھی بجا دیں اور دعا بھی کریں. یہ ماشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, مجھے پوری امید ہے ہم لوگوں کو اصل میں موقع نہیں ملتا کوئی ایسی جگہ چننے میں. ہمارے دل کرتے ہیں ہم اپنے قومی بچوں, بہنوں, بھائیوں کی خدمت کریں, مگر ہر جگہ اتنا فراڈ ہوتا ہے کہ خوف سے پیسے دب کے رہ جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایک جگہ بھی بتا رہا ہوں جو آپ کو سادہ دلی سے اپنے بچوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آس پاس آپ کو ایسا بھی ملتا ہے جس کو ضرورت ہے ان اسکولوں میں آنے کی, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو بھی برکت دے, ہم سب کو برکت. مہربانی. یہ جو بڑے بیٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سارے ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رحم الرحمین, یا رحم الرحمین, یا رحم الرحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بانک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو. خادرین و حضرات, میں ظالمانہ حد تک سست ہو گیا ہوں آپ کے اور کھانے کے بیچ میں پڑھ کے. تو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے کھانوں کے لیے آرام سے پلیز, آپ کی تعداد اتنی نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو پورا کھانا دیں گے. آرام سے جائیے, سکون سے جائیے, متعینہ رستوں سے جائیے اور پیٹ بھر کے کھائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی. خواتین کے لیے کھانے کا انتظام ہمارے مددگار آپ کو پیچھے کی طرف ہے, آپ اس طرف جا سکتی ہیں, اور آپ تمام